تو میں اگر فارسی کے الفاظ کے ساتھ گفتگو کروں تو یہ سمجھداری نہ ہوگی، اس لیے کہ سامنے بیٹھے لوگوں کو بات کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں سنانا ہے بلکہ سمجھانا ہے، اور اگر میرا کلام سامنے سامعین سے ہٹ کر ہو، ان کی سمجھ سے ہٹ کر ہو، تو میرا کلام کوئی فائدہ نہ دے گا۔ مگر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے سمجھایا کرتے تھے، ہر شخص کوئی گاؤں کا ہوتا، شہر کا ہوتا، آسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انداز تھا کہ حضور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب زبانوں میں سے عربی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے نوازا ہے، اور عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے فصیح و بلیغ محمد کو بنایا ہے، یعنی آسان سمجھانے والا مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اور دیکھیے گا ایک بات کو اگر میں 3 مرتبہ دہراؤں گا تو آپ کہیں گے یہ بات تو کئی بار کر چکے ہیں، ایک بار سنا تو لطف تھا، تو دوسری بار سنا تو پھر پھیکا ہو گیا، تیسری بار سنا تو پھر مزید پھیکا جو ہے ذائقہ ہو جاتا ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ فرمایا کرتے ہیں، ایک بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے کہ اگر صحابہ کو کچھ فرمانا چاہتے تو ایک بات کو بعض اوقات 3 مرتبہ دہراتے، مگر صحابہ فرماتے ہیں پہلی بار فرماتے جب گفتگو تو لطف ہوتا، اور پھر جب دوسری بار فرماتے تو لطف اور بڑھ جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا۔ فرماتے جب تیسری مرتبہ حضور اسی جملے کو دہراتے تو پہلے دونوں سے زیادہ تیسری مرتبہ جب ہم سوال کرتے تو ہمیں لطف زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ یہ حضور کے کلام کا انداز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر فصاحت و بلاغت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے رہتے، لطف بڑھتا رہتا۔ اور فصاحت و بلاغت کی بات کی جائے، حضور کے کلام کی بات کی جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ فرماتے ہیں ہم لطف اندوز ہوتے، اور سننے والوں پر بھی قربان جائے، اور بات کرنے والوں پر بھی قربان جائے، اور دیکھنے والوں پر بھی قربان جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرمایا کرتے تھے تو ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارے قدموں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوں، یہ صحابہ کا حال ہوتا کہ اگر ذرا سے بھی ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طرح ہم مگن ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سماعت کیا کرتے تھے۔ اور ادھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز خطابت کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بات اگر میں کروں تو بات ہو ہے کہ میں ایک بار کروں، 2 بار کروں، 3 بار کروں، مطلب ٹھیکا ہو سکتا ہے، مگر بات کرنے والی زبان وہ زبان ہے، وہ بولتی ہی تب ہے، چلتی ہی تب ہے جب حکم خدا کبھی ہوتا ہے۔ اور زبان جب ہلا کرتی تھی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے منہ کو کھولتے اور کلام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر سے ایسا نور ظاہر ہوتا جس سے سارے کا سارا صحت اور بشر روشن ہو جایا کرتی تھی۔ کہ حضور ادھر سے کلام کرتے، یوں کہوں گا اپنے الفاظ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے تو آپ کی زبان سے موتی جھڑتے تھے۔ یہ صحابہ کیا فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو آپ کے منہ کے اندر سے، دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا جس سے سارے کا سارا ماحول نورانی ہو جاتا۔ یا کہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انداز ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمایا کرتے۔ اور یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا جان ہیں، عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا جان ہیں، ان سے ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
اے چچا عباس آپ مجھے بتائیے گا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا؟ انداز تکلم دیکھیے، گفتگو کا انداز دیکھیے، ہے آخر زمان نبی اور اپنے چچا کو کس طرح مخاطب کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا؟ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کلام کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو چچا جان نے جواب دیا. جواب سنیے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں نے سال زیادہ گزارے ہیں مگر بڑے صرف آپ ہی ہیں، بڑے صرف آپ ہی ہیں. اور دیکھیے گا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ کرتے کہ ہر کسی کو سمجھ آ جاتی. مکے کے اندر سے یہ شیڈول چلا رہا تھا کہ جب کسی کو بات کی سمجھ نہ آتی تو بھی وہ کہتا لا تقولوا راعنا، جس سے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں کہنا، راعنا نہیں کہنا. اس سے پہلے یہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے، یہ بات کو دوبارہ دہرائیے. یہ الفاظ کہتے راعنا. مکے کے اندر بھی یہ ماحول رہا اور پھر مدینے کے اندر جب آئے وہاں تو دو ہی گروپ تھے، ایک کافروں کا ایک مومنوں کا. مگر جب مدینے میں آئے تو ایک تیسرا گروپ شامل ہوا، منافقوں کا. منافق لوگ مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے مگر وہ اندر سے یہودی تھے، باہر سے مومن تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے معاذ اللہ استغفر اللہ، راعینا کا لفظ استعمال کرتے جس کے معنی چرواہے کیا استغفر اللہ. حضور کی بارگاہ میں الفاظ کہتے. جب یہ کلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھ آیا کہ یہ لوگ جو ہیں منافق کس طرح حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ ہے کون؟ یہ وہ شخص ہے جن کا جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج عجب منظر ہے کہ سورج تو نظر آ رہا ہے مگر اس کی کرنیں زمین پہ نہیں گر رہی، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، سعد بن معاذ کے جنازے میں فرشتے اتر رہے ہیں، اگرچہ سورج تمہیں نظر آ رہا ہے مگر فرشتے کی پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دھوپ کو کم کر دیا ہے. اور پھر اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ جا رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا کہ دو صحابہ کندھا دے. ویسے تو 4 کندھا دیتے اور میں 2 صحابہ کندھا دیں گے. عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کیسے کندھا دیں گے؟ آج تک سارے جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں 4 لوگ کم از کم کندھا دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اس جنازے کے اندر اللہ کے فرشتے بھی اترے ہوئے ہیں، 2 کو تم کندھا دو گے، 2 کو صحابہ اللہ کے فرشتے کندھا دیں گے اور سارے معاذ کو قبرستان تک پہنچائیں گے. اور ساتھ معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کیسا تھا یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ وہ شخص ہے جس نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا تھا. یہ ساتھ معاذ رضی اللہ تعالیٰ جنازہ جا رہا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، پاؤں کی انگلیاں کبھی دائیں رکھتے ہیں کبھی بائیں رکھتے ہیں. جس طرح بہت زیادہ بھیڑ ہو صحابہ نے کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منظر کیا ہے؟ عجب معاملہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کبھی دائیں پاؤں رکھتے ہیں اور پاؤں کی انگلیوں پہ بل چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر اللہ کے اس قدر فرشتے اتر چکے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے اور میں جا رہا ہوں اور جس جگہ بھی میں قدم رکھنا چاہتا ہوں اللہ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں قدم کو اس طرح دائیں بائیں کر کے رکھ رہا ہوں اور انگلیوں پر وزن ڈال کے چل رہا ہوں. یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے جنازے کا منظر پیش کیا ہے. اور دیکھیے گا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب سمجھ آئے، آپ نے جب کلام کو سمجھا اور مکے کے اندر سب سے مخاطب ہو کے کہا، مسلمان بھی تھے حالانکہ ان کا نظریہ یہ نہیں تھا جو نظریہ منافقین کا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سب کو جمع کیا اور میں خبردار آج کے بعد حضور کی بارگاہ میں لفظ راعنا کس نے استعمال کیا؟ غلط لفظ نہیں جو دوسرا شروع سے چلا رہا تھا اس سے بھی روک دیا. گویا جہاں بے ادبی کا احتمال ہو مصطفیٰ کے صحابہ اپنی جان کو سامنے کھڑا کر لیتے. منافقین کو کہا خبردار، مسلمانوں کو بھی کہا خبردار، آج کے بعد کسی نے حضور کی بارگاہ میں لفظ راعنا استعمال کیا. غصے سے
تلوار کو نکالا، نیام سے نکال کر منافقین اور مسلمان سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہا آج کے بعد حضور کی بارگاہ میں لفظ لا الہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہی کہیں گے جو حضور فرمائیں گے. یہ بات کر کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت کی طرف بھی جا ہی رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ بات بیان کروں، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منافقین لوگ معاذ اللہ کو غلط لفظ سے پکارتے ہیں، یہ لفظ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ابھی سعد بن معاذ جا ہی رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تھے کہ آسمان سے جبریل امین آ گئے. جبریل امین اترے، رب کی بارگاہ سے پیغام لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. محبوب سب سے فرما دیجیے ایمان والوں سے آج کے بعد راعنا نہیں کہنا، وقولوا انظرنا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ قرآن کے اندر موجود ہے. وقولوا انظرنا، حضور کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے جائیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضرت جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ ابھی جبریل امین آئے تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ حکم لائے ہیں. عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم وقولوا انظرنا. اس کے اوپر اگر لوگوں نے الفاظ کو بدلنا چاہا تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، میری محبت کے اندر گرفتار ہے تو، مگر سن اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا لفظ اتارا ہے یہ مومن کے سوا کسی کی زبان پہ نہیں آئے گا، یہ مومن کے سوا کسی کی زبان پہ نہیں آئے گا، فقط مومن ہی یہ الفاظ کہتا نظر آئے گا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اس لفظ کو بدل کے کوئی بھی کوئی دوسرا معنی نہیں لے سکتا. رب تعالیٰ نے ایسے الفاظ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اتار دیے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فصاحت و بلاغت کو سمجھتے تھے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر فصیح و بلیغ بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلام بھی تھے. مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے بات سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں آدھے گھنٹے کے بعد اپنی بات سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں، پونے گھنٹے کے اندر آپ سے گفتگو کے اندر جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں. مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حضور چند جملے اور چند الفاظ بولا کرتے تھے اور اس کے اندر اسی طرح تھا کہ جس طرح انسان پورے کے پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیتا ہے. جس طرح کی ایک واقعہ ملتا ہے، یہ ایک فرشتہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو 3 باتوں پر بڑا شک تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا یہ علماء جو چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں یا نہیں. تیسرا یہ تھا کیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، یعنی میرے والد وہی ہے. یہ 3 شک اس کے ذہن میں تھے. اس نے ایک نیکی کی. وہ نیکی کیا تھی؟ بازار میں جا رہا تھا، اس وقت وہ بڑی بڑی قندیلیں ہوا کرتی تھی جن کے اندر تیل ڈال کر چلایا جاتا تھا. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رات کے وقت اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں ایک دین کا طالب علم دیکھا جس کی چاہت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک رحم دلی کہہ لے یا مدد کہہ لے جو اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ طالب علم کتاب لیتا، ایک دکان سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، وہاں جا کے پڑھتا، پھر اسے زبانی یاد کرتا، پھر وہیں جاتا، دیکھتا کتاب سے. اندھیرا تھا تو وہ وہاں جا کے پڑھتا. صلاح الدین ایوبی نے اس کی چاہت کو دیکھا کہ وہ تعلیم کو بڑے شوق سے حاصل کر رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے. اس نے وہ قندیل جو ہے وہ اس دین کے طالب علم کو دے، کہا یہ رکھ لو اور اسے استعمال کرو اور علم حاصل کرو. یہ بس نیکی کرنی تھی. اور نیکی کیا چیز ہوتی ہے؟ دین دار کے ساتھ یا دین کے طالب علم کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی طالب علم کو یا عالم دین کو فقط ایک رکا دیا دین کے لیے کہ وہ دین کا کام اس پہ کرے، یا دین کے طالب علم کو یا دین دار کو عالم دین کو ایک قلم دیا، اور میں اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے کعبۃ اللہ کو 70 مرتبہ تعمیر کیا. اس نے ایک نیکی کری کہ اس نے ایک قندیل جو ہے وہ ایک
طالب علم کو دے دی، رات کو سویا، نصیب جاگ اٹھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کس قدر اور کیسی تھی، اور کس قدر انسان کو حیرت کے اندر ڈال دینی تھی۔ اس کے 3 شرط تھے کہ قیامت آئے گی یا نہیں، دوسرا تھا کہ کیا یہ علماء دین کے وارث ہیں یا انہوں نے اپنی شان کے خود کی روایتیں گھڑی ہیں، تیسرا کیا میرے والد کا نام سلب الدین ہے یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں۔ یہ 3 شرط تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے اور صلاح الدین ایوبی سے فقط ایک جملے کے اندر ایسی باتیں کہتی، اس کے 3 شک بھی دور کر دیے اور اسے جنت کی بشارت بھی عطا کر دی۔ کلام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اس دین کے بیٹے، تو نے دین کے وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن محمد مصطفیٰ تیری شفاعت کروں گا۔ بس یہ ایک جملہ تھا، اس کے 3 شک بھی دور کر دیے اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے جملے ارشاد فرماتے کہ اگر انسان گہرائی میں جائے، جس طرح کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اکثر ہم علماء سے سنتے ہیں، حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، فرمایا اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اس کے اندر کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں، انسان اگر گہرائی میں جائے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مختصر سی گفتگو اور ایسی گفتگو کہ اگر انسان اس پہ تبصرہ کرنا چاہے، اس کی تشریح کرنا چاہے، تو میں یوں کہوں گا سمندروں کا سارا پانی لے لیا جائے اور سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور قلم اٹھا کے لکھنا چاہے انسان، کتابیں ختم ہو سکتی ہے، سمندر جتنی سیاہی کو ختم ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کے ایک قول کی بھی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ یہ حضور کا ایک کلام کا انداز تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وسیع اور اس قدر جامع کلام کرتے تھے کہ مختصر سی گفتگو کے اندر، کوزے کے اندر اسی طرح سمندر کو بند کیا کرتے تھے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا خبردار تم ان کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو راعنا نہیں کہنا بلکہ وقول انظرنا کہنا ہے۔ اس لیے یہ بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیں، جہاں تک ہو سکے ہم ختم نبوت پر پہرا دیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے تو کسی سے جھگڑا کر لیتے ہیں، اپنی عزت کے لیے تو لوگوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں، ہم رشتہ داریوں کے اندر تو بول چال بند کر دیتے ہیں فقط اپنے لیے کہ میری عزت کو اٹھانا ہے، میری عزت نہیں کی۔ تو مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہو تو ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہماری زبانیں بند کیوں ہیں؟ ہم کیوں نہیں بولتے کہ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک شخص کو اس طرح سزا دی۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ مدینے کی مٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی جملے ابھی کہنے کی دیر تھی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس پر حکم دیا اور میں اسے 30 کوڑے لگائے، 30 کوڑے لگائے، اور میں یہ میرا فتویٰ ہے امام مالک کا، جو مدینے کی مٹی کو کچھ بھی کرے اور توہین کرے، میں امام مالک کبھی برداشت نہیں کرتا اور اسے 30 کوڑے لگائے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ حضور نے بھی تو معاف کیا، حضور نے بھی تو معاف کیا تھا، گستاخوں کو معاف کیا تھا، وہ بات حضور کی تھی۔ میرا اگر کوئی مجرم ہو کہ میرے بھائی کا کوئی قاتل ہو تو میں کیا کسی کو حق دیتا ہوں کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کو معاف کر دے؟ حق ہے کسی کو؟ کوئی آپ کا دوست ہے وہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر، تو کہے گا تو نے کیسے کیا؟ بھائی تو میرا تھا۔ جب بات ختم نبوت کی ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے بھی معاف کیا تھا، وہ بات حضور کی تھی۔ حضور نے کیا ہے چاروں ائمہ اکرام کا یہ اٹل فیصلہ ہے، گستاخ رسول کی فقط ایک ہی سزا ہے کہ سرپنچ سے جدا کیا جائے، بس یہی فیصلہ ہے چاروں ائمہ اکرام کا، ایک کر رہی چار کا یہی فیصلہ ہے، گستاخ رسول جہاں بھی پایا جائے اسے قتل کیا جائے، اسے سزا دی جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینے کی مٹی کو بھی برا کہا کسی نے تو اسے بھی 30 کوڑے لگوا دی۔
اور میں مدینے کی مٹی کو برا کہتا ہے، وہ جیسی بھی ہے وہ مٹی میرے نبی کے شہر کی ہے، تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام ابو یوسف ہارون الرشید کا دسترخوان لگا ہوا تھا، لگ ہی رہا تھا کہ کسی نے آ کے کدو شریف رکھ دی تو کہہ دیا کہ مجھے کدو شریف پسند نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور نکال کر کہا خبردار توبہ کر اسی بات پہ وگرنہ گردن اڑا دوں گا۔ جو چیز میرے نبی کو پسند ہے اس کے بارے میں تو کیسے کہہ سکتا ہے مومن ہو کر کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے؟ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج کے اندر لکھتے ہیں اور یہ سب کا اٹل فیصلہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، شادی شدہ زانی ہو توبہ کر لے تو کیا اس پر شرعی حدود ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ اس نے تو توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد بھی شرعی حد لگائی جائے گی کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ کیا حضور کی بارگاہ میں عورت نہیں آئی تھی جس نے آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، مجھ پر حد لگائی؟ حضور نے فرمایا تھا بچہ دودھ پیے گا تو پھر اس کے بعد فرمایا کھانا کھانے لگے گا تو پھر اس کے بعد حضور نے حد لگوائی۔ توبہ کر لی جائے تو پھر حد ختم نہیں ہوتی، شریعت کی حد مقرر رہتی ہے۔ گستاخ رسول توبہ کر دے اس کی بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے، ہم اس پر انکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے اگر وہ سچی توبہ کرے، مگر اس پر حد لگے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گستاخ رسول توبہ کر لے اور پھر اسے قتل کیا جائے، سزا دی جائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم اپنے بھائی کا کیس کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم فرمایا کہ گستاخ رسول کی سزا یہ مصطفیٰ نے مقرر کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا دن تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گستاخ رسول ہے اسے قتل کر دیا جائے، باقاعدہ نام دیے گئے، فرمایا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، ان کو کوئی معافی نہیں۔ اس کے سوا یہ جو گستاخ رسول ہے ان کے سوا اگر کوئی دروازے کو بند کر لے اسے بھی معافی ہے، اگر کوئی حرم میں آ جائے اسے بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے جائے اسے بھی معافی ہے، جو تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتے مجھے معاف کر دو اسے بھی معافی ہے، مگر گستاخ رسول کو معافی نہیں ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا، فرمایا گستاخ رسول اگر حرم کی حدود میں پایا جائے اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول حرم کی حدود میں پایا جائے اسے بھی قتل کیا جائے، یہ حکم مصطفیٰ ہے۔ اور ایسا ہوا ابن اختل نامی شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے دیا فلاں بن فلاں، اختل کا نام بھی اسی نے تھا، یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھپا ہوا ہے، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں ہے، غلام میں لپیٹ کے خود کھڑا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اسی وقت صحابہ وہاں پہنچے، صحابہ نے اسے قتل کر دیا۔ ابن اختل کو کعبے کے سائے میں قتل کیا گیا ہے، اور جو کتاب کی تاریخ کے اندر ہے کہ مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان جو جگہ ہے اسی جگہ پر قتل کیا گیا۔ مصطفیٰ چاہتے تو اس پلید خون کو باہر لے جاتے، اسے باہر جا کے قتل کروا دے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتے تھے کہ جہاں گستاخ رسول ہو وہاں مہلت نہ دی جائے، جہاں پایا جائے اسے مہلت نہ دی جائے۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ کعبے کے سائے میں جو چمٹا ہوا تھا کعبے کی دیوار کے ساتھ اسے قتل کیا گیا۔ اور اسی طرح کعبے جو ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہو گئے، اس کے بارے میں بھی حکم تھا، اور میں اسے قتل کر دیا جائے۔ جہاں میں رات کے اندھیرے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کعب آ جائے تو معافی نہیں جائے گی، تو حضور نے فرمایا اگر کعب آگے ہو تو پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضور جسے چاہے وہ معاف کرے، جسے چاہے چھوڑ دے، جسے چاہے قتل کرے۔ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ کرنے والے
متعلق میں یہ باتیں بتاتا پھروں کہ حضور نے بھی تو معاف کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بن زہیر کو معاف کیا. پھر اس نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں آپ کی شان میں گستاخی پر مبنی کلام پڑھتا تھا, آج میرا جی چاہتا ہے آپ کی شان میں نعت پڑھو, آپ کی شان میں نعت پڑھو. فرمایا کعب رکو. مصطفیٰ نے اپنی چادر بچھائی, منبر لگوایا, منبر پہ کھڑا کر کے کہا کعب اب کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے, اب کہہ میری شان میں نعت. حضور جسے چاہے معاف کر دے. اور دوسری بات, کبھی اپنے جوان بیٹے کا قاتل کو ہم نے معاف کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم سے رسالت پر حملہ کر دیا تو معاف کر دیا, کبھی نہیں معاف کیا. کعب بن زہیر اگر سے مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ کرنے والا بھی تھا. دوسرا پہلو, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بھی قاتل تھا. حضور کی صاحبزادی کا بھی قاتل تھا. حضور کی ناموس کے متعلق کیا تو اپنے بیٹوں کے قاتل کیوں نہیں معاف کرتے تھے؟ ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو ہم طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسے ہو گیا, اس نے ویسے کر دیا, فلاں کر دیا. یہ اٹل ہے جو گستاخ رسول ہے, فقط اس کی سزا ایک ہی ہے, اس کا سر سے کاٹ کیا جائے, وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی قتل کیا جائے. یہ چار ائمہ کا موقف ہے. وہ توبہ بھی کر لے اس کی سزا مقرر ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, وہ چاہے معاف کر. اور اسی طرح میں نے جو واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ عورت نے زنا کیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی. شرعی حد کبھی ختم نہیں ہوتی. اور حضرت عمر کا واقعہ آپ کے سامنے کہ جب منافق اور یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب فیصلہ ہو گیا تو پھر اس منافق نے کہا نہیں میں عمر فاروق کے پاس جاؤں گا, وہ فیصلہ صحیح کرتے. یہودی نے کہا چلو چلتے. اس نے سمجھا تھا کہ یہود پر عمر فاروق بڑے سخت ہیں تو شاید فیصلہ میرے حق میں ہو جائے, مگر عمر فاروق فرق کرنے والے تھے, فرق کرنے والے تھے. جب فیصلہ سامنے رکھا گیا تو پھر منافق سے پوچھا گیا, اس نے ساری بات سنائی. اس نے کہا یہ معاملہ ہوا. یہودی نے کہا میرا ایک ہی موقف ہے, وہ سنو. موقف یہ ہے اس بات کا فیصلہ بارگاہ رسالت میں ہو چکا ہے. عمر فاروق نے فرمایا تھا تم کو نہیں کہا یہ فیصلہ ابھی نہیں کرتا. میں آپ سے تلوار نکالی, سر کام کر دیا. مکے کے اندر شور مچا, پورا خاندان جلوس لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا. اور ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو پیغام بھجوایا اور میں بلاؤ عمر کو, یہ کیا کیا مومن کو قتل کر دیا. ابھی عمر آ بھی رہے تھے, آسمان سے جبریل امین اترے, بلا کرنے کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب اعلان کر دو مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی, جو مومن آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کا یہی فیصلہ ہے جو عمر نے کیا, اس کا یہی فیصلہ ہے. حضرت عمر کے حق میں قرآن کی آیت اترتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچے. پھر وہ جو معاملہ ہوا پھر نمٹایا گیا. ان کو یہ تھا کہ قصاص کیا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. مگر جب رب تعالیٰ کا حکم ہوا, اور دیکھیے گا انداز کتنا حسین ہے, فلا وربک کا مجھے قسم ہے محبوب تیرے رب ہونے کی. یہ کتنا پیارا انداز ہے, فلا وربک کا مجھے قسم ہے محبوب تیرے رب ہونے کی. ارے وہ محبوب کتنا ناز والا ہوگا, کتنی شان والا ہوگا, اور کتنی بلندی والا ہوگا کہ رب تعالیٰ بھی اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے مجھے بھی ناز ہے کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں, میں مصطفیٰ کا رب ہوں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور دور حاضر کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے. یہ جان مصطفیٰ کی ہے, یہ عزت مصطفیٰ کی دی ہوئی ہے. آج منبر میں رام پر, اور یہ یاد رکھیے گا قرآن کو اٹھا کے دیکھیے, جہاں بھی ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے حضور اگرچہ خاموش ہے, رب جواب دے رہا ہے. کبھی فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے کافی, تو مصطفیٰ کو کہتا ہے. ادھر دعائیں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور ابتر ہو گئے. حضور کے دونوں شہزادوں کا جب وصال ہوا اس وقت قرآن کی آیت اتری, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. محبوب بتا دے لوگوں کو اور اعلان کر دے ہم نے تو آپ کو کثیر تعداد کے اندر اولاد عطا فرمائی ہے. آپ کہیں گے حضور کی اولاد تو تھی نہیں,
صرف شہزادی تھی، بیٹا تو تھا نہیں. اولاد کرتی کیا ہے؟ اولاد کام یہ کرتی ہے کہ باپ کا نام روشن رکھتی ہے، اور اولاد کے کام جو ہوتے ہیں وہ باپ کے نام کو روشن کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، آج محراب و منبر سے، آج صحراؤں سے، آج پتھریلی زمین سے، کہ آج مصطفیٰ کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور چاند پر جانے والا پہلا شخص جو چاند کی سیر کر کے واپس آیا تھا، اس نے کہا میں کچھ ممالک کی سیر کرنا چاہتا ہوں. جب وہ مصر کے اندر پہلی بار اترا تو اس نے آذان کی آواز رات کو سنی. وہ پریشان ہو گیا، لوگوں سے کہنے لگا مجھے بتاؤ کیا میں زمین پر رہوں یا آج مجھے چاند پر اتار دیا گیا؟ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا چاند پر جب میں گیا تھا سیر کرنے کے لیے، اور چاند کا سفر میں نے جب کیا تھا، جب چاند پر پہنچا تھا کوئی اور آواز نہیں آتی تھی. چاند پر اگر کوئی آواز آتی تھی تو یہی آواز تھی جو میں سنتا تھا، فقط یہی آواز تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کی آواز میں چاند پر سنتا رہا. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس لمحے کے اندر یہ اذان کی آواز نہیں پہنچتی تھی. ان شانئک هو الابتر. وائل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر کہا تو پھر اس کے 4 بیٹے تھے جسے قرآن کہے کہ یہ تو ابتر ہے. چاہیے تو یہ تھا اس کے 4 بیٹے مر جاتے، مگر 4 کے 4 زندہ ہیں. قرآن نے کہہ دیا ان شانئک هو الابتر. مصطفیٰ تیرا دشمن ابتر، تجھے تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے گا، میں کہوں تو یہ بددعا ہو سکتی ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ الفاظ کہوں، مگر رب کہے تو پھر تقریر بن جاتی ہے. رب کہے تو تقریر بن جاتی ہے. چاہیے تو یہ تھا جب یہ حکم آیا 4 بیٹے مر جاتے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وائل نے جس نے حضور کو معاذ اللہ ابتر کہا تھا، اس شخص کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. چاروں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، بتا دیا اے مصطفیٰ تجھے ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے. ان شانئک هو الابتر. ابتر تیرا دشمن ہے، بیٹے تیرے ہوں گے، ذکر مصطفیٰ کا کریں گے، ذکر مصطفیٰ کا کریں گے. تو پھر گویا پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ناموس رسالت پر حملہ ہوا اور اس کا جواب عطا فرمایا قرآن مجید کے اندر، وائل کے 4 بیٹے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ایمان لیا. تو گویا پتہ یہ چلا ناموس مصطفیٰ پر جب بھی حملہ ہوتا ہے کبھی قرآن جواب دیتا ہے، کبھی مصطفیٰ کے نوکر جواب دیتے ہیں، کبھی حضور کے نوکر جواب دیتے ہیں. اور غازی ابن الدین شہید یہ کون تھا؟ ایک لوہار کا بیٹا تھا جس کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، جسے صرف و نحو بھی نہیں آتی تھی، جسے عربی لغت کو سمجھنا بھی نہیں آتا تھا. چھوٹی سی عمر تھی، جوانی کی عمر میں تھا، مگر نصیب جاگ اٹھے اور پھر جنازہ اٹھا. پھر دنیا والوں نے دیکھا جس شان کے ساتھ جنازہ اٹھا، اس وقت اس جنازے کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ان کے یہ الفاظ سے انہوں نے کہا تھا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخ کو پڑھا ہے، کبھی میرا دل نہیں چاہتا کاش میں فلاں بادشاہ جیسا ہوتا، میری زندگی اس بادشاہ جیسی ہوتی. میں نے بڑے بڑے ولیوں کی زندگی کو پڑھا ہے، کبھی دل میں یہ تمنا نہیں آئی کاش اس ولی جیسی زندگی میری بھی ہوتی. اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، عمراء کو دیکھا ہے اور فقیروں کو بھی دیکھا ہے، کبھی دل میں تمنا نہیں آئی کہ کاش میری زندگی فلاں جیسی ہوتی. مگر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اس دن یہ جنازے کے ساتھ جا کر میں کہہ رہے تھے میں نے بڑے بڑے لیڈروں کی سیرت کو پڑھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں گورنروں کی زندگی کو پڑھا ہے، میں نے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی زندگی کو پڑھا ہے، مگر کبھی زندگی میں ایسی تمنا پیدا نہ ہوئی کہ کاش میں اس جیسا ہوتا. مگر آج جس جنازے میں کے ساتھ میں جا رہا ہوں، آج میرے دل میں یہ تمنا اٹھ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، اور تڑپ تڑپ کے یہ تمنا بار بار لب پہ آ رہی ہے کاش اس 4 بھائی کے اوپر آج بھی سے جماعت علی شاہ ہوتا، کاش آج اس 4 بھائی پہ پیر سے جماعت علی شاہ ہوتا، اور آج یہ منصب یہ سب کچھ مجھے ملتا. اور اسی طرح غازی عبد الرحمن شہید یہ بھی ایک نام روشن نام ہے جس نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور غازی ابن الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ کیسا تھا؟ جب لوگ غازی ابن الدین شہید کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اس وقت
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے یہ جملے کہے تھے، اے قاسم الدین شہید کا چہرہ دیکھنے والوں، چہرہ نہ دیکھو، اس کے پاؤں کی طرف سے کفن ہٹاؤ، اس کے قدموں کو دیکھو، اس کے قدموں کو دیکھو۔ جو اعزاز اس شہید کو ملا ہے حضور کی ناموس پر قربان ہو کے اور جیل میں جا جا کے، کبھی قائد اعظم علی جناح کو دیکھا تھا جو وکالت کرتے نظر آتے تھے اور کہتے تھے غازی الدین شہید ایک بار، فقط ایک بار عدالت میں کہتے میں نے قتل نہیں کیا، میں تجھے بری کروا دوں گا۔ غازی الدین شہید نے کہا تھا، اے قائد اعظم محمد علی جناح، تیری کوشش کو میں سلام کرتا ہوں، تیری محبت کو سلام کرتا ہوں، میں اس جیل کو کیسے چھوڑوں کہ جہاں دن بھر کو روشنی ملتی ہے مگر رات کو نظریں کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ میں اس جیل کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں اس جیل کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تمہیں نہیں پتا رات کو جو نظارے مجھے ملتے ہیں مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہو کے، وہ تم نے نہیں دیکھے۔ آج مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج یاد رکھیے گا، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں حکومت وقت کو بھی، اور پچھلے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ہمارے حکمران بھی گزرے ہیں، جن میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمیں واضح نظر آتی ہے، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈر جو اپنی جان پر اور مصطفیٰ کی ناموس کو سامنے رکھتے ہوئے قربان کرتے نظر آتے ہیں کہ تلوار کو چلاتے ہوئے تب تک چین کی نیند نہیں سوتے جب تک گستاخ رسول کو اس کے کافرے کے دار تک نہیں پہنچاتے۔ آج کا حکمران کہتا ہے ہماری مجبوری ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے، ہماری معیشت جو ہے، ہمارے غلام ہے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اگر ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہوا ہے، یاد رکھیے گا آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، آج بھی ایسے نوجوان حاضر ہیں جو اپنی جان کو مصطفیٰ کی قدموں پر، مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ ارے یہ بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا جو میرے شیخ نے، جو میرے مرشد نے کئی بار کہی ہے، اے دنیا والوں، اے کافروں، اے یہود و نصارا، اے گستاخان رسول، سنو میری بات کو، تم مصطفیٰ کی ناموس کی بات کرتے ہو، غازی تو چلے گئے مگر غازی اپنے جھولے چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ بھی مصطفیٰ کی ناموس پہ ہم اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے جس گستاخانہ طریقے سے اس ملعونہ نے، اس بے غیرت عورت نے مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ کیا ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے تعلقات جاتے ہیں تو جائیں، ہماری معیشت ڈوبتی ہے تو جائیں، ہمارا ایمان تب تک قائم نہیں رہتا جب تک مصطفیٰ کی ناموس چاہتے ہیں۔ ہم حضور کی ناموس کے لیے ہمیشہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، اسے بھی کیف دے کے دان تک پہنچایا جائے گا۔ اور میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگائیے، یہ نعرہ میرا نہیں ہے، ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس کا بھی نعرہ ہے، جو دوسرے امام ہے اس کا بھی نعرہ ہے، جو تیسرے امام ہے اس کا بھی نعرہ ہے، جو چوتھے امام ہے اس کا بھی نعرہ ہے۔ نعرہ ایک ہی ہے، جو مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ کرے گا ہم اس کا سر تن سے جدا کریں گے، اور یہ نعرہ لگائیے، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، زور سے لگائیے، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، ہم گستاخوں کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، ہماری خون بھی حاضر ہے، ہماری اولادیں بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیں گے، اور آج کے بعد اگر کوئی یہ بات کرے کہ یہ مصطفیٰ کی ناموس کی بات ہے تو آپ اس میں نہ آئے، حضور نے بھی تو معاف کیا تھا، تو کہہ دینا اپنے بھائی کے قاتل کو کیا میرے کہنے پہ معاف کرتا ہے؟ وہ حضور کا معاملہ تھا جو حضور نے معاف کیا۔ اسے یہ بھی بتانا ہے ابن اختر کو کعبے کے سائے میں کعبے کی دفاعت کے ساتھ چمٹا ہوا پایا تھا، مگر مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو گستاخ رسول ہے کعبے میں بھی پائے جائے اسے قتل کر دیا جائے، اسے مہلت ہرگز نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے اور حضور کی ناموس کے لیے ہم تن تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔